اللہ والوں، شب برات سے پہلے اپنے گھر سے یہ 3 چیزیں ضرور نکال دیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 چیزیں اپنے گھر سے نہ نکالی تو آپ کو سخت پچھتاوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں، شب برات کی آمد ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آسمان سے رحمتوں کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص پوری رات رو رو کر دعائیں کرتا ہے اور صبح اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، جبکہ آپ بھی وہی دعائیں کرتے ہیں، وہی آنسو بہاتے ہیں، مگر آپ کے حالات جوں کے توں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گھروں میں شب برات کے بعد خوشیاں دستک دیتی ہیں اور کچھ گھروں میں وہی پرانی نحوست، وہی تنگی اور وہی لڑائی جھگڑے باقی رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جو اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ کے گھر میں 3 ایسی خاموش چیزیں موجود ہیں جو نظر تو نہیں آتی، مگر وہ ایک کالے سائے کی طرح ہیں جو آپ کی ہر دعا کو عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیتی ہے۔ اگر آپ نے اس شب برات سے پہلے اس 3 چیزوں کو اپنے گھر سے نکال کر باہر نہ پھینکا تو یاد رکھیے کہ توبہ کی یہ بابرکت رات بھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گی۔ آج کی اس چند منٹ کی ویڈیو کا ایک ایک لمحہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ پہلی چیز بتانے جا رہی ہوں جو ہم اپنی زبان سے پیدا کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے پورے گھر کی برکت کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ والوں، پہلی چیز جو آپ نے اس شب برات سے پہلے اپنے گھر سے نکالنی ہے وہ ہے ناشکری کی منحوس آواز۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک جملہ ہے؟ نہیں، یہ ایک ایسی منفی توانائی ہے جو آپ کے گھر کے رزق کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے الفاظ اس کے ارد گرد کے ماحول پر اثر ڈالتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں سکڑ جاتی ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیسے پورے نہیں پڑتے، مہنگائی نے مار دیا یا میرا تو نصیب ہی خراب ہے، تو آپ دراصل کائنات کے مالک کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیرا دیا ہوا کم ہے۔ اللہ والوں، ذرا سوچئے، اگر آپ کسی کو تحفہ دیں اور وہ شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دے تو کیا آپ اسے دوبارہ تحفہ دیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو وہ رب جس نے آپ کو بغیر مانگے آنکھیں، سانسیں اور زندگی دی، وہ آپ کی روز روز کی شکایتوں پر اپنی رحمتیں کیوں نازل کرے؟ اللہ والوں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے من سلویٰ نازل کیا، پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا جو دنیا کی بہترین نعمت تھی، مگر ان کی زبان پر کیا آیا؟ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نعمت چھین لی گئی اور انہیں در بدر کر دیا گیا۔ اللہ والوں، آج ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے۔ دسترخوان پر بہترین سالن رکھا ہوتا ہے، مگر ہم مرچ کم ہونے پر پورے گھر کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی شہر کے کسی فٹ پاتھ پر کوئی بچہ بھوکا سو رہا ہے جسے سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ آپ کی ایک آہ اور ایک شکایت آپ کے پورے مہینے کی کمائی کی برکت اڑا لے جاتی ہے۔ اللہ والوں، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ شکر کرو۔ آئیے آج میں آپ کو ایک خاموش نعمت دکھاتی ہوں جو آپ کے پاس ہے، مگر آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ذرا اپنی کلائی پر ہاتھ رکھیں اور اپنی نبض کو محسوس کریں۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے، کیا اس کا آپ کرایہ دیتے ہیں؟ اگر خدا نہ کرے یہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے تو آپ کا بینک بیلنس، جائیداد اور ناشکری سب یہیں رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ اپنی دونوں آنکھیں دے دو اور بدلے میں پورا مدینہ شہر لے لو، تو کیا آپ یہ سودا کریں گے؟ کبھی نہیں۔ تو جس رب نے آپ کو بغیر مانگے اربوں روپے کی قیمت کا جسم عطا کیا، کیا آپ دن میں 10 بار بھی الحمدللہ نہیں کہہ سکتے؟ ہم ناشکری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر بینک بیلنس پر ہوتی ہے، سانسوں کے بیلنس پر نہیں۔ اس شب برات سے پہلے اپنے گھر کے ہر فرد کے چہرے کو دیکھیں اور شکر ادا کریں کہ وہ سلامت ہے۔ اللہ والوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیواریں بے جان ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ گھر جس کی دیواریں ہر وقت میاں بیوی کے شکوے سنتی ہیں، جہاں بچے باپ کو تانے دیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جہاں باپ اپنی قسمت کو کوستا رہے، ایسے گھر کی دیواروں سے نحوست ٹپکنے لگتی ہے۔ اللہ والوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دم گھٹنے لگتا ہے، چاہے وہاں اے سی ہو یا قیمتی فرنیچر؟ یہ وہ وحشت ہوتی ہے جو برسوں کی ناشکری کے جملوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے دوسری چیز کو پہچاننے کا جو آپ کے گھر کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ نہ ٹوٹا ہوا آئینہ ہے اور نہ بند گھڑی، بلکہ وہ نظر ہے جو اپنوں میں صرف خامیاں تلاش کرتی ہے۔
ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں تو بڑے خوش اخلاق بنے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں ہماری آنکھیں اکسنجر بن جاتی ہیں۔ کھانے میں نمک زیادہ ہے، تم نے صفائی نہیں کی، تمہارا لہجہ ٹھیک نہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس گھر میں ایک دوسرے کی غلطیاں کی جاتی ہیں اس گھر سے رحمت کے فرشتے اپنا دامن سمیٹ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کی عیب تلاش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیب جوئی نفرت پیدا کرتی ہے، اور جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں شیطان اپنا تخت بچھا لیتا ہے۔ اللہ والو، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میرا گھر جہنم بن گیا ہے، بیوی بد زبان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، آج تم نے گھر میں کتنی بار شکریہ ادا کیا اور کتنی بار عیب نکالا؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ بزرگ نے فرمایا، تمہاری آنکھیں صرف گندگی تلاش کرتی ہے۔ جب تم گھر جاتے ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ تمہاری بیوی نے کتنی گرمی میں تمہارے لیے کھانا بنایا، بلکہ یہ دیکھتے ہو کہ سالن میں دھنیا کیوں نہیں ہے۔ جب تم عیب دیکھتے ہو تو تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اور جب تم ناشکری کرتے ہو تو تمہارے گھر کی حفاظت کرنے والے فرشتے تمہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جس گھر میں باپ اولاد کے سامنے ماں کے عیب نکالتا ہے یا ماں بچوں کو باپ کی برائیاں سناتی ہے، اس گھر کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ عیب جوئی وہ آگ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ آج شب برات کو تسبیح پڑھیں گے، جائے نماز پر روئیں گے، لیکن اگر آپ کا دل اپنے ہی گھر والوں کے خلاف عیبوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ کا وہ رونا صرف اداکاری ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ وہ عیب چھپانے والا ہے اور ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے پردے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا جس سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ حواریوں نے ناک بند کر لی اور کہنے لگے، کتنی خوفناک بدبو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، دیکھو تو صحیح، اس کے دانت کتنے سفید اور چمکدار ہیں۔ اللہ والو، کائنات کے ایک جلیل القدر نبی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں بھی خوبی تلاش کرو، اور ہم اپنی زندگی کے ساتھی اپنے خونی رشتوں میں جو سراپا محبت ہوتے ہیں ان میں بھی 100 خامیاں نکال لیتے ہیں اور گھر میں نحوست کے سائے گہرے کر دیتی ہے۔ اور آج کل عیب جوئی صرف زبان تک محدود نہیں رہی بلکہ ہمارے موبائل فون میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ ہم فیس بک اور انسٹاگرام پر دوسروں کی جھوٹی خوشیاں دیکھ کر اپنے گھر والوں کے عیب نکالتے ہیں۔ دیکھو فلاں کا شوہر اسے کہاں کہاں لے جاتا ہے اور تم تو مجھے کہیں نہیں لے جاتے۔ فلاں کے بچے کتنے لائق ہیں، میرے تو نالائق ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا ایک اٹل قانون ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ جو دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے اپنے عیبوں کو بازار میں ننگا کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس عورت نے اپنی ساس یا نند کے عیب گلی محلوں میں پھیلائے، کل وہی کچھ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ عیب جوئی ایک آگ ہے جو گھوم پھر کر اپنے ہی گھر کو لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کے بچوں کے مستقبل کو جلا دے، اپنی نظروں کو پاک کر لیجئے۔ تو اس شب برات سے پہلے یہ عہد کریں، میں اپنی آنکھوں کو عیب پوش بناؤں گا، میں اپنوں کی خامیوں کو نہیں بلکہ خوبیوں کو دیکھوں گا۔ یاد رکھو، جو زمین پر کسی کے عیب پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن ابھی تیسری چیز باقی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہو تو آپ کی ہر دعا گھر کی چھت سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لہجے میں زہر گھول دیتی ہے۔ وہ تیسری اور سب سے خطرناک چیز ہے بد زبانی اور چیخو پکار۔ جس گھر میں اونچی آواز میں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں کی فضا بدل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا بد زبان ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، شب برات کی رات ہے، اللہ کی رحمت محلے میں تقسیم ہو رہی ہے، فرشتے برکت کے تھیلے لے کر آپ کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اندر سے چیخنے چلانے، بیوی کو برا بھلا کہنے یا بچوں پر چلانے کی آواز سنتے ہیں، وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس گھر میں سکون نہیں وہاں رحمان کی برکت کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاگرد نے پوچھا، حضرت یہاں تو کوئی شور نہیں، پھر آپ نے کان کیوں بند کر لیے؟ بزرگ روتے ہوئے بولے، بیٹا تمہیں وہ شور سنائی نہیں دیتا جو برسوں کی بد زبانی سے اس گھر کی دیواروں میں بس چکا ہے۔
یہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہے اور آج ان کے الفاظ زہریلے سانپ بن کر ان کے رزق کو ڈس رہے ہیں۔ اللہ کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جس زبان سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اسی زبان سے آپ اللہ کے بندوں کے دل چیر دیتے ہیں۔ اللہ والو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پانی پر غصے میں چیخا جائے تو اس کے مالیکول زہریلے ہو جاتے ہیں؟ انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں چیختے ہیں تو آپ اپنی بیوی اور بچوں کے خون میں زہر گھول دیتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بچے بیمار کیوں رہتے ہیں، گھر میں برکت کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو اخلاق کی بلندی دکھاتی ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کو سب کے سامنے گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا، لیکن آپ خاموش رہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ خود اس کے گھر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آج بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، بھائی، جو برائیاں تم نے مجھ پر بیان کی ہیں اگر وہ واقعی مجھ میں ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف فرما دے۔ وہ شخص آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس دن کے بعد اس کا گھر مدینہ کا سب سے پرسکون گھر بن گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف چیخ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے گھر کی فریکوئنسی خراب کر رہے ہیں۔ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے ثابت کیا ہے کہ اگر پانی کے گلاس کے سامنے غصے سے چیخا جائے تو اس پانی کے کرسٹل بدصورت اور زہریلے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی ہے۔ جب آپ اپنے بچے پر چیختے ہیں تو اس کے خون میں زہر بھر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچہ چڑچڑا ہو گیا، بیمار رہتا ہے۔ اللہ والو، شب برات کی رات تسبیح گھمانے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دینا سیکھیں۔ جس گھر میں عورت کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں مرد بد زبان ہوتا ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس رات کی اصل عبادت نفل پڑھنا نہیں بلکہ اپنے لہجے کی کرواہٹ کو ختم کرنا ہے۔ پیارے میرے بہن بھائیوں، طاقت چیخنے میں نہیں، لہجہ نرم کرنے میں ہے۔ شب برات سے پہلے اپنے لہجے کی تلخی نکال کر باہر پھینک دیں، ورنہ آپ کی تسبیح کے دانے بکھر کر رہ جائیں گے۔ اس چند منٹ کی گفتگو کا مقصد صرف آپ کا وقت لینا نہیں تھا بلکہ آپ کی زندگی بدلنا تھا۔ میں آپ کو 3 طاقتور کام بتا رہی ہوں جو آپ نے اس وقت شروع کرنے ہیں۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے ان کی 3 خوبیاں بیان کریں جن پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو انا کی دیوار توڑ کر اسے پیغام بھیجے یا فون کرے، اور سب سے اہم، آج اپنے مصلی پر بیٹھ کر یہ نہ کہیں یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ یہ کہیں یا اللہ جو تو نے دیا اس کا شکر، اور جو غلطیاں میں نے کی ان پر میں شرمندہ ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی وہ 3 چیزیں، ناشکری، عیب جوئی اور بد زبانی۔ آج رات مصلی پر بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر کی صفائی چیزوں سے نہیں بلکہ ان 3 گناہوں سے کریں۔ اپنی زبان پر الحمدللہ سجائیں، اپنی آنکھوں میں عیب پوشی لائیں، اور اپنے لہجے میں سب تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پیدا کریں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ شب برات آپ کی زندگی کی آخری تنگی ہوگی اور آنے والا سال آپ کے لیے معجزات کا سال ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پیغام نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور اس مبارک پیغام کو ہر اس گھر تک پہنچائیں جہاں آج برکت کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی اجڑے ہوئے گھر میں سکون واپس آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔